बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा अवहयना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा ये वाज़ेह और रोशन किताब की आयतें हैं। हमने इस किताब कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि तुम समझो। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम पर यह कुरान नाजिल करके तुमसे एक निहायत उम्दा किस्सा बयान करते हैं, अगरचे तुम उससे पहले इससे बिल्कुल बेखबर थे। वो वक्त याद करो जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ए बाबा, मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है। मैंने देखा है कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बेटा, देखो खबरदार कहीं अपना ख्वाब अपने भाइयों से न दोहराना, वरना वो लोग तुम्हारे लिए मक्कारी की तदबीर करने लगेंगे। इसमें तो शक ही नहीं कि शैतान आदमी का खुला हुआ दुश्मन है, और जो तुमने देखा है ऐसा ही होगा कि तुम्हारा परवरदिगार तुमको बरगुजीदा करेगा और तुम्हें ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा। और जिस तरह इससे पहले तुम्हारे दादा परदादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमत पूरी कर चुका है, उसी तरह तुम पर और याकूब की औलाद पर अपनी नेमत पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा वाकिफकार हकीम है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वाले यहूद के लिए
تمہاری نبوت کی یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں کہ جب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ باوجود کہ ہماری بڑی جماعت ہے تاہم یوسف اور اس کا حقیقی بھائی بنیامین ہمارے والد کے نزدیک بہت زیادہ پیارے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارے والد یقیناً صریح غلطی میں پڑے ہیں۔ خیر تو اب مناسب یہ ہے کہ یا تو یوسف کو مار ڈالو یا کم از کم اس کو کسی جگہ چل کر پھینک آؤ، تو البتہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم سب کے سب باپ کی توجہ سے بھلے آدمی ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا بول اٹھا کہ یوسف کو جان سے تو نہ مارو، ہاں اگر تم کو ایسا ہی کرنا ہے تو اس کو کسی اندھے کنویں میں لے جا کر ڈال دو، کوئی راہگیر اسے نکال کر لے جائے گا اور تمہارا مطلب حاصل ہو جائے گا۔ سب نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم لوگ تو اس کے خیر خواہ ہیں؟ آپ اس کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ ذرا جنگل کے پھل پھلاری کھائے اور کھیلے کودے، اور ہم لوگ تو اس کے نگہبان ہیں ہی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، تمہارا اس کو لے جانا مجھے سخت صدمہ پہنچاتا ہے اور میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ تم سب کے سب اس سے بے خبر ہو جاؤ اور مبادا اسے بھیڑیا پھاڑ کھائے۔ وہ لوگ کہنے لگے، جب ہماری بڑی جماعت ہے اس پر بھی اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم لوگ یقیناً بڑے گھاٹا اٹھانے والے نکمے ٹھہریں گے۔ غرض یوسف کو جب یہ لوگ لے گئے اور اس پر اتفاق کر لیا کہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیں اور آخر یہ لوگ کر گزرے تو ہم نے یوسف کے پاس وہی بھیجی، تم گھبراؤ نہیں، ان قریب ہم تمہیں بڑے مرتبے پر پہنچائیں گے، تب تم ان کے اس فعل بد سے متنبہ کرو گے جب انہیں کچھ دھیان بھی نہ ہوگا۔ اور یہ لوگ رات کو اپنے باپ کے پاس بنوٹ سے روتے پیٹتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے بابا، ہم لوگ تو جا کر دوڑ لگانے لگے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، اور ہم لوگ اگر سچے بھی ہوں مگر آپ کو تو ہماری بات کا یقین آنے کا نہیں۔ اور یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ بھیڑ کا خون بھی لگا کر لائے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ تمہارے دل نے تمہارے بچاؤ کے لیے ایک بات گڑھی، ورنہ کرتا پھٹا ہوا ضرور ہوتا۔ پھر صبر و شکر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر خدا ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اور خدا کی شان دیکھو، ایک قافلہ وہاں آ کر اترا، ان لوگوں نے اپنے سقے کو پانی بھرنے بھیجا، غرض اس نے اپنا ڈول ڈالا ہی تھا کہ یوسف علیہ السلام اس میں ہو بیٹھے، اور اس نے کھینچا تو نکل آئے۔ وہ پکارا، آہا یہ تو لڑکا ہے، اور یہ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا رکھا، حالانکہ جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے خدا اس سے خوب واقف تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو خبر لگی تو آ پہنچے اور ان کو اپنا غلام بتایا، اور ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو گنتی کے کھوٹے چند درہم بہت تھوڑے دام پر بیچ ڈالا، اور وہ لوگ تو یوسف علیہ السلام سے بیزار ہو ہی رہے تھے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔